NRC آیا، لوگ آسم میں جا کر دیکھیں کس طرح اپنا نام تلاش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارا نام تو NRC سے نہیں کٹ گیا، کہیں ہم تو NRC سے باہر نہیں ہو گئے۔ لوگ اس طرح پریشان حال ہیں، بھیڑ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جہاں ابھی لاگو نہیں ہوا بنگال میں بھی لوگ کھلبلی کا شکار ہیں، بلکہ پورے ملک میں ایک عجیب سی ہوا پیدا ہو گئی ہے اور پیدا ہو رہی، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ابھی بھی 70% مسلمان جانتے نہیں کہ NRC ہوتا کیا ہے اور یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، لیکن یہاں رک کر ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں اگر اس ملک سے نکال بھی دیا جائے، کسی ملک سے نکال بھی دیا جائے، تمہارا نام NRC میں نہ بھی آئے تو اللہ نے تمہیں زندگی کتنی دی ہوگی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن اس کے بعد تو تم مر کے چلے جاؤ گے۔ اللہ تمہیں ضرور ایک ملک عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ضرور ایک زمانہ عطا فرمائے گا۔ وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ وہ قبر کا زمانہ ہوگا، قبر کے بعد پھر محشر قائم ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے میدان محشر میں بھی ایک NRC بل لایا جائے گا۔ وہ NRC بل کیا ہوگا؟ جن کو جنت کا ٹکٹ ملے گا ان کا نام NRC میں شمار کیا جائے گا، اور جن کو جنت کا ٹکٹ نہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے شہر بدر ہو جائیں گے، ملک بدر ہو جائیں گے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ خطرناک وادیاں ہوں گی جہنم کی، خطرناک گڑھے ہوں گے، آگ ہوگی، دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اور وہ اپنے ملک سے، اپنے دیش سے جو ہے وہ بے بہرا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ مجھے بتاؤ آج اگر 60 سالہ زندگی میں کسی کا نام NRC میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی طرح سے گزار لے، لیکن کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرو، اگر میدان محشر میں تمہارا نام جنت والوں میں نہ آیا اور تمہیں یا ایھا المجرمون کہہ کر پکار لیا گیا تو پھر اس دن تمہاری کنڈیشن کیا ہوگی؟ یاد رکھو اس دن بھی، آج بھی تمہیں علماء کی قیادت کی ضرورت ہے۔ آج بھی لوگ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آج سٹیزن امینڈمنٹ بل آ گیا، NRC آ گیا، تو بریلی کی خانقاہ کیا کر رہی ہے، مسولی کی خانقاہ کیا کر رہی ہے؟ جن علماء کی طرف 1400 سال سے کبھی پلٹ کر مسلمانوں نے نہیں دیکھا، آج مسلمان بھی ان کی طرف نگاہ حسرت گاڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج تمہیں علماء کا خیال کیوں آیا؟ آج تمہیں خانقاہوں کا خیال کیوں آیا؟ یہ خانقاہیں تو 1400 سال سے تمہیں پکار رہی تھی، یہ مدارس تو 1400 سال سے تمہیں پکار رہے تھے، یہ مساجد تو 1400 سال سے تمہیں پکار رہے تھے۔ تم نے کبھی پلٹ کر مؤذن کی آواز پہ لبیک نہ کہا، تم نے کبھی پلٹ کر علماء کی آواز پہ لبیک نہ کہا۔ آج تمہیں ملک سے نکالا جانے لگا تو تمہیں علماء یاد آنے لگے، علماء کی خامیاں یاد آنے لگی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ قوم کا سب سے بڑا دوغلا پن ہے کہ جب علماء انہیں دین کے لیے بلاتے تھے تو یہ علماء سے دور بھاگتے تھے، اب جب دنیا کی ضرورت پڑی تو علماء کو سامنے کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں آج بھی تمہیں علماء کی ضرورت ہے، آج بھی تمہیں دنیا کا کوئی لیڈر نہیں بچا سکتا، تمہارا کوئی نیتا نہیں بچا سکتا، تمہارا کوئی جو ہے وہ ودھائک نہیں بچا سکتا۔ اگر تمہیں کوئی بچائے گا تو اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے وارثین بچائیں گے، ان کے قائدین بچائیں گے، اور امت کے نگہبان بچائیں گے۔ یہ تو آج دنیا کی بات ہے، لیکن یاد رکھنا اس دنیا کی بات چھوڑو، میدان محشر میں بھی اگر کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا، اگر کوئی تمہیں جنت کا ٹکٹ دلانے والا ہوگا تو وہ تمہارے یہ پڑھے لکھے انجینئر نہیں ہوں گے، یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر نہیں ہوں گے، یہ پھٹی لنگیوں میں مدرسے میں گھومنے والے طلبا، مدرسے کا علم حاصل کرنے والے طلبا، اللہ ان کو میدان محشر میں تمہاری قیادت عطا فرمائے گا، تمہاری سربراہی۔ فالتو لگے کہ یہ تو علماء کا کام ہے اپنی فضیلت بیان کرنا، لیکن سن لو میں اپنی فضیلت خود سے بیان نہیں کرتا، علماء کی فضیلت خود سے بیان نہیں کرتا، میں خود بیان نہیں کرتا۔ ارے یہ فضیلت تو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی ہے، یہ فضیلت تو اللہ نے بیان فرمائی ہے، صحابہ نے بیان فرمائی ہے، غوث الاعظم نے بیان فرمائی ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے دین کی فلاح کے لیے، جو علم حاصل کرتا ہے قوم کی فلاح کے لیے، اللہ اسے بھی کامیاب کرتا ہے، اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو بھی کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دین کا علم دیجیے، علم قرآن دیجیے، اور یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کے بچے اس وقت تک حاکم نہیں بن سکتے جب تک یہ دین کا علم نہ حاصل کریں۔ انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے امپلائیز بن سکتے ہیں، غلام بن سکتے ہیں، بادشاہ نہیں بن سکتے۔ بادشاہ بنانے والا علم اللہ کی عزت کی قسم فقط قرآن کا ہے۔ جو قرآن کا علم حاصل
کرے گا اللہ اسی کو بادشاہ بنائے گا اور وہی بادشاہ ہوگا. بادشاہ یہی علم دلائے, کیونکہ جو کتاب جس کو بادشاہی حاصل ہو پھر وہی کتاب پڑھ کے انسان بادشاہ بنے گا. اسی کتاب کی فضیلت ہے کہ اللہ اس کو پڑھنے والوں کو یہ فضل عطا فرماتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو یہ سوچ کر علم, آج دیکھو جو لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے اللہ نے بادشاہی ان کی نسلوں میں ڈالی تھی اور وہ بادشاہ ہوتے تھے, حاکم ہوتے تھے. حضرت جناب شاہجہاں نے اپنے بچے حضرت اورنگزیب کو قرآن کا علم دیا. وہ چاہتے تو اسے بہت بڑا سائنسداں بنا سکتے تھے, وہ چاہتے بہت بڑا فلسفی بناتے, کچھ بھی بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے جس تعلیم کا انتظام کیا وہ قرآن کی تعلیم کا. ایک واقعہ نہیں ہے, میں ہزاروں بادشاہوں کی تاریخ بتاؤں گا, سینکڑوں بادشاہوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا. کیسے علم دیا؟ حضرت نور الدین زنگی کی تاریخ اٹھاؤ, حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھاؤ, حضرت غیاث الدین بلبند کی تاریخ اٹھاؤ, حضرت جناب شاہجہاں کی تاریخ اٹھاؤ, پھر حضرت اورنگزیب کی تاریخ اٹھاؤ, تمہیں پتا چلے گا ہر بادشاہ نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر انسان بادشاہت کے لائق بنتا ہے, جس کو سمجھ میں آتا ہے ہمیں بادشاہی کیسے کرنی ہے. ورنہ جو قرآن نہیں پڑھتا بادشاہ بننے کی بات تو چھوڑو, وہ اچھا غلام بھی نہیں بن سکتا, وہ تو ڈرپوک اور بزدل بنتا ہے. دیکھو مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے, ان کے ایمان کا تقاضا یہ تو نہیں تھا. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے اور آپ کے اور ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں, 1000 بار سوچتے ہیں کہ ہم یہ آواز بلند کریں بھی یا نہ کریں. اور ہم میں جو آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی راجنیتک روٹیاں ہماری قوم کی تعداد اور ان کی اکثریت اور ان کی بھیڑ پر سیک رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے قوم مسلم کی یہ بزدلی اور ان کی گرتی ہوئی قدریں کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ یہ قوم علم سے دور ہو گئی, قرآن سے دور ہو گئی, اس قوم کا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے. اگر تمہارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا اللہ کی عزت کی قسم تم کبھی ناکامیاب نہ ہوتے, تم کبھی بزدل اور ڈرپوک نہ ہوتے. لیکن تمہاری گرتی ہوئی قدریں اور تمہاری بزدلی اور ڈرپوکی اس بات کو درساتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ تمہارا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے, تمہارا تعلق قرآن سے وہ نہیں رہ گیا جو ہونا چاہیے. اس لیے ہم بزدل بھی ہیں, ڈرپوک بھی ہیں, اور یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر دھیرے دھیرے گھر کرتی جا رہی ہیں اور ہم اور اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا میں یہ بات صرف آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا ہے اپنے بچوں کو قرآن کا علم حاصل کرا دو. ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم عالم بنے تب جا کے کچھ بدلاؤ پیدا ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم مفتی بن جائے تب جا کے کوئی ترمیم کوئی جو ہے وہ بدلاؤ آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم جاگتی ہے تب کوئی انقلاب آتا ہے. نہیں نہیں, قوم تو ہمیشہ سوئی رہتی ہے, بس ایک غریب نواز آتا ہے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. قوم ہمیشہ سوئی رہتی ہے, بس ایک غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے انقلاب آ جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو علم دو, نہ جانے کون غلام غوث اعظم ہو جائے, نہ جانے کون جانشین غوث الاعظم ہو جائے, نہ جانے کون خلیفہ غوث الاعظم ہو جائے. اور اللہ کی عزت کی قسم ان ڈھونگیوں کے چکر میں نہ رہو. جس دن تمہیں واقعی غوث الاعظم کا خلیفہ ملے گا تمہاری زندگی بھی بدل دے گا, تمہاری آخرت بھی بدل دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. قرآن کا علم دیجیے اپنے بچوں کو اور ارادہ کر کے پڑھاؤ کہ ہمیں اپنے بچوں کو ولی بنانا ہے. یہ ارادہ کرو دل میں, صرف یہ نہ سوچا کرو کہ حافظ بنانا ہے, قرآن کا قاری بنانا ہے, عالم بنانا. ارادہ کرو دل میں. ارے ارادہ کر کے تو دیکھو اللہ جو چاہے عطا فرما دے. ارادہ کرو کہ اے میرے مولا ہم اپنے بچوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ولی تیرے ولی بن جائیں. تم آج لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو IAS بنائیے, IPS بنائیے. میں تردید نہیں کرتا, تنقید نہیں کرتا, تنقیص نہیں کرتا, کوئی بات نہیں کرتا, لیکن ذہن دیتا ہوں. تمہارا ذہن اس بات کی طرف تو گیا کہ بچوں کو IPS بنائیے, بچوں کو IAS بنائیے, بچوں کو کانسٹیٹیوشن پڑھائیے, بچوں کو لا پڑھائیے, انہیں LLB کرائیے تاکہ بچے قانون جان سکیں, تاکہ بچے جو ہے وہ دھارائیں جان سکیں, تاکہ بچے جو ہے وہ آرٹیکلز جان سکیں, تاکہ بچے جو ہے وہ میڈیا سے بات کر سکیں. میں تمہاری جو ہے وہ کم علمی اور تمہاری خراب سوچ پر جو ہے وہ نوحہ کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم کہتے ہو بچوں کو IAS بناؤ تو کامیابی ملے گی, تم کہتے ہو بچوں کو IPS بناؤ تو کامیابی ملے گی. میں نہیں کہتا, اللہ کا
اچھا ہے یا قرآن کا فارمولا زیادہ اچھا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہارا فارمولا زیادہ اچھا ہے یا حدیث کا فارمولا زیادہ اچھا ہے؟ کوئی چارہ تمہیں نہیں مل سکتا اگر صرف دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر کوئی قوم عالم ہوتی اور کوئی قوم بادشاہ بنتی تو سائنسداں کبھی دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں نہ مارے جاتے، کبھی فرسٹ ورلڈ وار میں اس طرح سائنس کو شکست نہ ہوتی۔ اگر تعلیم سے صرف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی جاتی تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو، اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نہ پیدا ہو، ماں باپ کی عظمت کے پہلو دل میں اجاگر نہ ہو۔ اور یہ تمہیں کہاں ملے گا؟ مدارس مصطفیٰ میں ملے گا۔ جب تمہارے بچے وہاں پڑھیں گے، چاہے ان کا لباس جو بھی ہوگا، ان کا پہناوا جو بھی ہوگا، ان کا کھانا جو بھی ہوگا، لیکن جس دن خلوص کے ساتھ وہ بچے مدرسے سے پڑھ کر باہر نکلیں گے، انہیں کچھ ملے نہ ملے اللہ کی طرف سے ایک تاج ضرور عطا فرمایا جائے گا اور ضرور اس کی کامیابی کا سہرا تمہارے سر پر۔ اس لیے بچوں کو بس اسی بات پر میں فقط زور دے رہا ہوں آج کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، انہیں عالم قرآن بنائیے اور علم قرآن دیجیے۔ ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیجیے، خدا را انہیں قرآن کا علم دیجیے اور ڈرپوک نہ بنیے، بزدل نہ بنیے۔ حضور غوث الاعظم کے مرید ہیں، نعرہ لگانے والوں کی شان دیکھو، اس طرح چیخ چیخ کے نعرہ لگاتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم نے کہا مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، مریدی لا تخف۔ ارے لا تخف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بس جنت کا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، جنت جہنم کا کوئی خوف نہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ اپنے کلیجے کو خدا کے خوف سے اس طرح بھر دو کہ دنیا کے سارے خوف تمہارے دل سے نکل جائیں۔ جب اللہ کی خشیت آتی تو تمہارے کلیجے سے خود بخود سارے خوف نکل جاتے، لیکن اللہ کی خشیت تو آئی نہیں، تو اب تمہیں خوف کیسا آتا ہے؟ کبھی NRC کا خوف ہے، کبھی سٹیزن امینڈمنٹ بل کا خوف ہے، کبھی جو ہے وہ ٹرپل طلاق کا خوف ہے، کبھی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کا خوف ہے، بے شمار خوف ہے۔ ایک دل ہے، ارے ایک خوف پیدا کرتے اللہ کا، پھر کسی خوف کی ضرورت نہیں تھی، سارے خوف نکل جاتے، اللہ تمہیں نڈر اور بہادر بنا دیتا۔ یاد رکھو، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا، مومن کبھی جو ہے وہ قائر نہیں ہوتا، مومنوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو دوبارہ زندہ کرو، موت سے نفرت نہ کرو۔ موت ہر شخص کو ایک دن آنی ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، ہر بندے کو مرنا ہے، ہر بندہ مرے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کون دین کے لیے مرتا ہے اور کون مال کے لیے مرتا ہے۔ مال پر مرنے والوں کی بھی تعداد نوٹ کی جاتی ہے، دین پر مرنے والوں کی تعداد بھی نوٹ کی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو مال کے لیے مرتا ہے، جو اولاد کے لیے مرتا ہے، جو جائیداد حکومت کے لیے مرتا ہے، اس کا نام فرعونوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو دین کے لیے مرتا ہے، جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کا نام امام حسین کی صف میں لکھا جاتا ہے، ان کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار رہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہو۔ اپنی بزدلی اور اپنی ڈر کو، خوف کو دل سے نکال دو۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے ہمیں بہادری کا پیغام دیا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے موقع پر ایک دراز گوش کے اوپر سفر فرماتے تھے، اس پر سوار ہوتے تھے۔ دراز گوش کس کو کہتے ہیں؟ حضور سے نسبت نہ ہو تو اسے خچر اور گدھا کہیں گے، لیکن حضور سے نسبت ہے اس لیے اسے دراز گوش کہتے ہیں۔ وہ گدھا، وہ خچر جس پر حضور تشریف فرما ہوتے، سواری کرتے۔ جو خچر ہوتا ہے وہ بہت سست چال سے چلتا ہے، اور خاص طور پر جو سفید خچر ہو وہ پھر اور سست ہوتا ہے۔ جنگ میں لوگ تیز رفتار گھوڑے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو جنگ میں سست رفتار سواری پر سوار ہوتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سفید دراز گوش پر سوار ہوتے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑوں پر وہ سوار ہوتے ہیں جنہیں میدان سے بھاگنے کا خدشہ لگا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے سست رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں تاکہ ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو پہلی صف میں مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے تم کیسے اتنے ڈرپوک ہو سکتے ہو؟ تم کیسے اتنے بزدل ہو سکتے ہو؟ آج تم مزے میں ہو، آج تم مزے کی نیند سو رہے ہو، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کشمیر میں کٹنے والے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، آسم میں پریشان ہونے والے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ اس لیے اٹھو اور آواز بلند کرو، اور آواز بلند کر کے پکارو، اور آقا کی بارگاہ میں اپنی بزدلی سے توبہ کرو اور پکار کر کہو میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا۔
آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. یاد رکھو دنیا کے قوانین اور دنیا میں کوئی ماں اپنے سینے میں وہ دودھ نہیں لائی جو اپنے بیٹے کو پلا دے اور وہ اسلام کو گرا دے. خدا کی عزت کی قسم دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسلام کے قانون سے ٹکرا جائے, اسلام کے قانون کو توڑ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام کے قانون کی حفاظت اللہ نے لی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے دل سے ڈر نکالو, خوف نکالو, بزدلی نکالو اور موت سے نفرت کرنا نکال دو. موت سے محبت کرنا جس دن تم نے سیکھ لیا, اللہ کی عزت کی قسم اللہ کامیابی تمہارا مقدر کر دے گا, اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. اتنی بات میں نے کہہ دی. یہ سب علم سے حاصل ہوگی. جب تک علم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن نے خود ضابطہ فکس کیا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے, حق وہی ادا کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بار بار حضور غوث الاعظم نے فرمایا اپنی تصنیفات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی تحریک میں, سب سے بڑا کام حضور غوث الاعظم نے فرمایا